غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح کی شان سنیے۔ دیکھیے اللہ والے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں کتنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے سے ہیں، راستے سے گزر کر کے جا رہے ہیں، روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، پاس میں کوئی ایسا سامان نہیں کہ روزہ افطار کیا جائے، روزہ کھولا جائے۔ کیا دیکھتے ہیں ندی ہے اور ندی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ابو صالح نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس سیب کو کھا لیا۔ اب عزیزان گرامی وہ سیب کھا تو لیا لیکن تقوی کے خلاف محسوس ہوا۔ وہ سیب کھا تو لیا لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، بار بار دل میں خیالات ہجوم بن کر آ رہے ہیں کہ یہ سیب کھا تو لیا، پتہ نہیں یہ سیب کہاں سے آ رہا ہوگا، یہ سیب کس کا ہوگا، اور میں نے اس سیب کو اس کی مالک کے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اگر حشر کے میدان میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتاؤ وہ سیب مالک کی بغیر اجازت کے کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ دیکھیے اللہ کے ولی کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہوتا ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح نے وہ سیب کھا تو لیا لیکن تقوی کے خلاف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں یہ سیب میں نے کھا تو لیا، اب اس سیب کا جواب میں حشر کے میدان میں کیا دوں گا؟ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے ابو صالح بتاؤ وہ سیب بغیر اجازت کے کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو صالح کو سکون نہیں مل رہا ہے، حضرت ابو صالح کو چین نہیں مل رہا ہے کہ یہ سیب میں نے مالک کی بغیر اجازت کے کھا لیا۔ عزیزان گرامی حضرت ابو صالح کہتے ہیں چلو یہ سیب کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہوگا، پیچھے واپس چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی حضرت ابو صالح پیچھے چلتے رہے، حضرت ابو صالح چلتے رہے ندی کے کنارے کنارے چلتے رہے، یہ سوچ کر کہ یہ سیب کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہوگا۔ حضرت ابو صالح چلتے رہے، کافی وقت ہو گیا، کافی دور تک چلے حضرت ابو صالح۔ عزیزان گرامی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الشان باغ نظر آ رہا ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں ندی کے سطح پر لٹکی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی حضرت ابو صالح کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی شاخیں ندی کے کنارے پر لٹکی ہوئی ہیں اور ہوا کے جھونکے سے اس شاخ کے پھل ٹوٹ کر اس ندی میں گر رہے ہیں اور ندی میں وہ سیب بہہ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو صالح سمجھ گئے یہ سیب اسی باغ کا ہی ہو سکتا ہے، یہ سیب اسی باغ کا ہی ہے۔ حضرت ابو صالح سمجھ گئے کہ پھل اسی ندی میں لٹکے ہوئے ہیں اور ہوا کے جھونکے سے گر رہے ہیں اس کے پھل، تو یہ اسی باغ کا ہے۔ حضرت ابو صالح اندر گئے باغ میں جانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ اس باغ کے مالک کون ہیں؟ حضرت عبداللہ سومی اس باغ کے مالک ہیں، حضرت عبداللہ سومی اس باغ کے مالک ہیں۔ حضرت ابو صالح کو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومی ہیں۔ حضرت ابو صالح گئے اور جانے کے بعد باغ کے مالک سے ملاقات کی، کہا کہ اے باغ کے مالک صاحب میں نے آپ کے باغ کا آپ کی بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لیا ہے، میری خطا معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی بغیر اجازت کے یہ سیب کھا لیا ہے۔ تو اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومی بھی ایک اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنی روحانی طاقت سے اپنی نگاہ سے پہچان لیا کہ یہ جوان کوئی عام جوان نہیں ہے بلکہ اس کی نگاہوں میں اور اس کی پیشانی میں مجھے ولایت کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، اس کی پیشانی میں مجھے ولایت کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جوان جب ایک سیب کی معافی کرانے کے لیے اتنی دور چل کر آ سکتا ہے، ارے جو بغیر اجازت کے سیب کھا لے اسے تقوی کے خلاف محسوس ہو، اسے سکون نہ ملے، تو یہ جوان کوئی عام جوان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سومی نے پہچان لیا کہ یہ جوان کوئی نیک جوان ہے، یہ جوان کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ سومی نے پہچان لیا کہ اس کی پیشانی میں مجھے
ولایت کی لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ سومی نے سوچا کہ یہ موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں اے بیٹا سنو، آپ کی خطا ایسے معاف نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو میرے باغ کی 10 سال رکھوالی کرنی ہے۔ اگر آپ اس شرط کو منظور کرتے ہیں تو میں آپ کی خطا کو معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنی خطا معاف کرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں آپ کے باغ کی 10 سال رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیزو دیکھیے اللہ کے ولی اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اللہ سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک سیب کھا لیا بغیر اجازت کے تو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، ایک سیب کی خطا معاف کرانے کے لیے 10 سال باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو صالح باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اب کچھ مہمان آ جاتے ہیں حضرت عبداللہ سومی کے۔ کچھ مہمان آئے تو حضرت عبداللہ سومی جو باغ کے مالک نے کہا کہ اے ابو صالح بیٹا جاؤ، مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کچھ سیب توڑ کر کے لائیے۔ حضرت ابو صالح گئے اور جانے کے بعد کچھ سیب توڑنے کے بعد ان کے سامنے پیش کر دیے۔ مہمانوں نے جیسے ہی وہ سیب کھا کر کے دیکھے تو سیب تھوڑے کچے تھے، میٹھے نہیں تھے۔ تو مہمان کہتے ہیں اے عبداللہ سومی یہ آپ کا کیسا نوکر ہے، اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کون سا سیب پکا ہوا ہوتا ہے، کون سا سیب کچا ہوتا ہے، کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے، کون سا سیب پھیکا ہوتا ہے، اسے اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ آپ کے باغ کی کیسی رکھوالی کر رہا ہے، کیا یہ سیب کھا کے نہیں دیکھتا ہے؟ تو حضرت ابو صالح فوراً پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مہمانوں سنو، آپ کھانے کی بات کر رہے ہو، آپ کھانے کی بات کر رہے ہو، ارے ایک سیب کھایا ہے بغیر اجازت کے تو اس کی 10 سال تک رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر دوبارہ سیب کھا لیا تو اس کی رکھوالی کب تک کروں گا، اس کی خطا کب تک میں معاف کراؤں گا، ارے اس کی خطا میں کب تک معاف کراؤں گا؟ ایک سیب کھایا ہے بغیر اجازت کے تو ابھی تک اس کی خطا معاف نہیں ہوئی ہے، اگر دوبارہ کھا لیا تو ایسا لگتا ہے پوری زندگی خطا معاف کراتا رہوں گا، اور آپ کھانے کی بات کر رہے ہو۔ سنو، جب سے اس باغ میں آیا ہوں کھانا تو دور کی بات ہے، میں نے کھانے کے نام سے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے، کھانا تو دور کی بات ہے میں نے ان سیبوں کی طرف نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، وہ سے پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح کی شان ہے، یہ ایسی شان ہے حضرت ابو صالح کی۔ عزیزان گرامی اب حضرت ابو صالح باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ رکھوالی کرتے 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 جب پورا وقت ہو گیا تو حضرت ابو صالح آتے ہیں حضرت عبداللہ سومی کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضور اب 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، میری خطا معاف ہو جائے، جو آپ نے شرط لگائی تھی وہ شرط پوری کر دی ہے میں نے، پورے 10 سال میں نے آپ کے باغ کی رکھوالی کر دی ہے، اب میری خطا معاف کر دیجئے، مجھے یہاں سے رخصت کر دیجئے۔ تو عزیزان گرامی حضرت عبداللہ سومی نے تو پہچان لیا تھا یہ جوان کوئی نیک جوان ہے، اس کی پیشانی میں تو ولایت کی لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں اے جوان صالح سنیے، آپ کی خطا ابھی معاف نہیں ہوگی، ابھی ایک شرط اور ہے، آپ اس شرط کو منظور کرتے ہیں تب آپ کی خطا میں معاف کروں گا۔ تو حضرت ابو صالح کہتے ہیں بتائیے آپ کی دوسری شرط کون سی ہے؟ میں ساری شرطیں منظور کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے اپنی خطا معاف کرانی ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ایک سیب بغیر اجازت کے کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں اپنی خطا معاف کرانے کے لیے ساری شرطیں منظور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر پوری زندگی بھی مجھے آپ شرطیں بتاتے رہیں تو میں ان ساری شرطوں کو پورا کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے تو اپنی خطا معاف کرانی ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں کہ اے جوان صالح سنیے، میری دوسری شرط یہ ہے
کہ آپ کو میری ایک بیٹی سے شادی کرنی ہے اور میری بیٹی وہ آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے ٹنٹی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ پکڑ سکتی ہے اور نہ وہ سن سکتی ہے۔ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کی خطا کو معاف کر دیتا ہوں، اگر آپ میری اس شرط کو منظور نہیں کرتے تو آپ کی خطا میں معاف نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، اب حضرت ابو صالح کے دل میں خیال آیا کہ یار پوری زندگی کا مسئلہ ہے، ایسی لڑکی سے شادی کر کے کیسے زندگی گزر پائے گی، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، ایسی لڑکی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، جو پکڑ نہیں سکتی، تو اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کیسے گزار پاؤں گا؟ آخر کار میں اپنی زندگی اس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا؟ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، اپنی زندگی ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا؟ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال ہجوم بن کر آ رہے ہیں، لیکن حضرت ابو صالح نے سارے خیالات پر پردہ ڈالتے ہوئے آخر کار فیصلہ کیا کہ یہ زندگی فانی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، چند دنوں کی مہمان ہے زندگی، کوئی بات نہیں ہے، چلو اس شرط کو منظور کر لیتے ہیں، اگر میں اس شرط کو منظور نہیں کرتا ہوں تو یہ میری خطا معاف نہیں کریں گے، اور یہ میری خطا معاف نہیں کریں گے تو حشر کے میدان میں کیا جواب دوں گا؟ میں حشر کے میدان میں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں اے عبداللہ سومی، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے شرط کو منظور کیا، آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت ابو صالح جیسے ہی اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ بھی صحیح ہیں، جس کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، جس کے کان بھی صحیح ہیں، جو چل بھی سکتی ہے، جو سن بھی سکتی ہے، جو دیکھ بھی سکتی ہے، جو بول بھی سکتی ہے، صحیح سالم، تمام اعضاء اس کے درست ہیں، اور ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں۔ حضرت ابو صالح نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً باہر نکل کر کے آ گئے اور کہتے ہیں اے عبداللہ سومی، آپ نے جو لڑکی کے اندر عیب بتائے تھے اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو تمام عیبوں سے، اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، اس کے تو تمام اعضاء درست ہیں، اس کے ہاتھ بھی اچھے ہیں، اس کی آنکھیں بھی اچھی ہیں، اس کے کان بھی اچھے ہیں، وہ تو سن بھی رہی ہے، وہ تو بول بھی رہی ہے، وہ تو چل بھی سکتی ہے، وہ تو بول بھی سکتی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آپ نے کہا تھا میری بیٹی ہاتھوں سے ٹنٹی ہے، آپ نے کہا تھا میری بیٹی سن نہیں سکتی، آپ نے کہا تھا میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کے تو تمام اعضاء درست ہیں۔ یہ کوئی اور لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں اے جوان صالح سنیے، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا، یہ میری ہی بیٹی ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا۔ تو حضرت ابو صالح کہتے ہیں آپ نے تو اس کے اندر بہت سارے عیب بتائے تھے، اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، اس کے تو تمام اعضاء اچھے ہیں، یہ تو حسین و جمیل ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں اے جوان صالح سنیے، اے ابو صالح سنیے، میں نے اس کے اندر جو عیب بتائے تھے اس کا مطلب یہ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھا جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی، میں نے اپنی بیٹی کو ٹنٹا جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے اپنی بیٹی کو بہرا جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنے کانوں سے کوئی ناجائز گانے، ناجائز بات کو نہیں سنا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو گونگا جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے کوئی فحشی بات نہیں کہی، اپنی زبان
سے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑا جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے اندر یہ عیب بتائے۔ تو دیکھیے ایسی نیک اور پاکیزہ عورت جو غوث پاک کی والدہ بننے جا رہی ہیں، اور ایسے نیک اور پاک باپ حضرت ابو صالح جو غوث پاک کے والد گرامی بننے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ارے جب باپ اتنا نیک ہو اور ماں اتنی نیک ہو تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جب باپ اتنا نیک اور ماں اتنی نیک تو اس ماں کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، سارے ولیوں کا سردار بن کر غوث اعظم بن کر دنیا میں تشریف لے کر کے آیا۔ تو دیکھیے یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی کہ باپ اتنا نیک اور ماں اتنی نیک، تو ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی سارے ولیوں کا سردار غوث اعظم بن کر کے آیا، غوث اعظم بن کر کے آئے، سارے ولیوں کے سردار بن کر کے آئے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ غوث پاک کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی۔ یہ شان ہے ان کی کہ جب ماں نیک ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں نیک ہو تو اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں سے میں بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر میری ماں اور بہنیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں نیک بچہ پیدا ہو، ہمارے یہاں نیک اولاد پیدا ہو، ہمارے یہاں پر نیک اولاد نیک بچہ پیدا ہو، تو انہیں بھی نیک بننا چاہیے، نیک بننا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی اگر نیک بن کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ان کے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نیک بچہ بن کر کے دنیا میں آئے گا۔